ہمارے معاشرے میں معمول سمجھا جاتا ہے کسی کو گالی دے دینا، بلکہ ہمارے معاشرے میں دیہاتی کلچر میں تو بعض بوڑھے شوقیہ گالی دیتے ہیں، اپنے ہی بیٹوں بھتیجوں بھانجوں پوتوں کو گالی سے مخاطبت کرتے ہیں، اور وہ ان کے نزدیک یہ لاڈ کا ایک روپ ہے۔ گالی لاڈ سے دی جائے یا غصے سے دی جائے، کسی کے ساتھ اظہار نفرت کے لیے دی جائے یا کوئی اور اس کا داعیہ ہو، گالی گالی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف روایت ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ جس نے کسی ایک مسلمان کو قتل کیا بلکہ ایک انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور اگر ایک انسان کے قتل میں کچھ لوگ شامل ہو جائیں تو حدیث پاک میں آتا ہے، اگر پوری انسانیت تمام روئے زمین کے بسنے والے لوگ کسی ایک شخص کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ ان سب کو دوزخ میں ڈالے گا اور اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ اتنے لوگوں نے مل کر یہ جرم کیا ہے، جس طرح آج کل فلسطین میں ہو رہا ہے، پوری دنیا اکٹھی ہو گئی ہے اور مل کے ان بچوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ تو آج تو یہ امتحان گاہ ہے دنیا، نتیجہ تو آخرت میں آنے والا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی رائے گاں چلا جائے گا، ایک عدالت لگنے والی۔ فرمایا اللہ اس کے بدلے میں پوری کائنات کے بسنے والوں کو اگر وہ شریک ہیں تو آگ میں ڈال دے، آتش دوزخ میں ڈال دے، تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اتنے زیادہ لوگ اس کی سزا کو کاٹ رہے ہیں۔ بلکہ فرمایا کہ جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، پورا جملہ نہیں بولا، خود تلوار لے کے گولی چلا کے خود اس کو مارا نہیں ہے، ذریعہ بنا کسی شخص کے قتل کا، اور وہ اس نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، جوانوں کو بٹھا کر کے ترغیب نہیں دی، اپنے بیٹوں بھانجوں بھتیجوں کو کسی شخص کے قتل کا منصوبہ بنا کر نہیں دیا، صرف جملہ آدھا ہے، پورا جملہ بھی نہیں، آدھے جملے سے نصف جملے سے کسی کے قتل کا کوئی شخص ذریعہ ہوا، تو کل قیامت کے دن جب یہ شخص آئے گا، اس کی دو آنکھوں کے درمیان میں لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اس دن اس کے سٹکر لگا دیا جائے گا دو آنکھوں کے درمیان کہ یہ ہے وہ بندہ، آج اس کو اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نشان لگا دے گا اس کو، قیامت کے دن وہ رسوا ہوتا پھرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جس نے کسی کو گالی دی، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ آج ہم اسلام بھول گئے ہیں، ہمارے نزدیک اسلام صرف لمبے سجدوں کا نام رہ گیا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کی تعریف یہ کی ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ اگر ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کچھ لوگ معاشرت میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے اطراف میں، ہمارے رشتہ داروں میں، اعزاء و اقرباء میں، محلے داری میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان اتنی شریر ہوتی ہے کہ لوگ ان کی شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بدترین شخص ہے جس کے شر کی وجہ سے اس کی تعظیم کی جائے۔ تعظیم تو تقوی کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معزز وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تو جس کے شر کی وجہ سے ہمسائے اس کی تکریم کرتے ہوں کہ اگر اس کی عزت نہ کی یا اس کو سیلوٹ نہ کیا یا اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائی تو یہ تو عزت اچھال کے رکھ دے گا۔ رشتہ داریوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائی تو یہ تو عزت اچھال کے رکھ دے گا۔ اسی طرح معاشرے میں ہوتے ہیں، اور یہاں ہر طبقہ جو بھی ہو، ممبر پہ بیٹھا ہوا، بعض لوگ ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ اگر ان کی بات کی تو یہ تو ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کے ہم ویسے دین سے فارغ کر دیں گے۔ قوت نافذہ رکھنے والے حاکم ہیں، مختلف طبقوں کے حاکم، ان کی شر سے بچنے کے لیے ان کی تعظیم کی جائے، ان کی تکریم کی جائے، تو وہ بدترین حاکم ہیں، وہ برے ترین حاکم ہیں کہ جن کی شر کی وجہ سے، جن کے فساد سے بچنے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی تعظیم کی جائے۔ تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ